السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ آفٹرنون ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے اردو شاعری کی اہم دبستان۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو شاعری کی اہم دبستان میں دبستان دہلی کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، اردو شاعری ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں نہ صرف شاعر کی زندگی اور شخصیت کا عکس نظر آتا ہے، بلکہ زمانے کے نئے رنگ اور معاشرے کی نئی پرچھائیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اردو شاعری ملک کے مختلف مراکز میں پھلی پھولی، ان میں دہلی، لکھنؤ، عظیم آباد اور رامپور اہم مقامات ہیں، اور ان میں سے ہر جگہ کی ایک اہم خصوصیات بھی ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے دبستانی دہلی کی اہم خصوصیات کیا کیا ہیں جانتے ہیں۔ دہلی شعر و شاعری کا مرکز تو پہلے سے ہی تھی، لیکن دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی 1700 کے دہلی آنے اور 1718 میں ان کا دیوان یہاں پہنچنے کے بعد شروع ہوا۔ ولی کے کلام کو سن کر اہل دہلی حضرات نے اردو میں شاعری کرنا شروع کی۔ دہلی کی شاعری جس دور میں پروان چڑھ رہی تھی، وہ دور انقلابی دور تھا۔ دہلی ہر قسم کی سیاسی آفتوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ نادر شاہ کے حملے، انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کرنے سے بادشاہ سے لے کر فقیر تک بدحالی میں گرفتار تھے۔ دنیا کی بربادی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا، لہٰذا دلوں میں مایوسی اور کنوتیت کی فضا طاری ہو گئی تھی۔ اس لیے عوام میں درد، طبیعت میں سادگی، ہمدردی، سوز و گداز پیدا ہو گیا تھا۔ اس فضا اور ماحول کا اثر اردو شاعری پر بھی ہونا لازمی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کی شاعری میں کچھ اہم خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے ایک ایک خصوصیات کا یہاں مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دہلی شاعری میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ پہلی خصوصیات ہے حسن و عشق کے داخلی واردات کا بیان۔ دہلی کے شعراء عشق حقیقی کے قائل تھے اور عشق مجازی میں بھی پاک جذبات کا ہونا ضروری سمجھتے تھے، یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں دہلی کی شاعری کی اہم خصوصیات تھی۔ دہلی کے شعراء عشق و عاشقی کا ذکر خوب کرتے تھے، لیکن پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ دہلی کے شعراء حسن و عشق کے داخلی واردات کا بیان کرتے، قلبی واردات کو اس طرح سے زبان سے ادا کرتے ہیں کہ دل سے نکلے اور دل پر نستر کی طرح کھٹکے۔ چند شعر ملاحظہ ہوں۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ عزیز طلباء، دوسری خصوصیات یہاں کی جو ہے وہ ہے تصوف۔ دہلی صوفیہ کا مرکز رہا ہے، اس لیے دہلی کے شعراء تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ فلسفہ وحدت وجود کی ان پر گہری چھاپ تھی، اس لیے یہ دبستان دہلی کی نمایاں خصوصیت ہے۔ وہاں کے شاعر عشق حقیقی کا جلوہ عشق مجازی میں تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ ولی سے لے کر میر تک ہر شاعر نے تصوف اور اخلاق کو پیش کیا ہے۔ غالب کی شاعری میں بھی تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تجھی کو دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ میر درد۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ پڑی جس طرح کو نگاہ یار، نظر آ گیا ہے خدا ہی وہاں۔ یہ ہے گو کہ آنکھوں کی پتلیاں، میرے مرے دل میں جائے بتا نہیں۔ عزیز طلباء، تیسری جو خصوصیات ہے دہلی کی شاعری میں وہ ہے سوز و گداز۔ دہلی کی شاعری کا یہ ایک خاص رنگ ہے کہ میر سے لے کر ظفر تک ہر شاعر کے یہاں سوز و گداز موجود ہے۔
سیاسی ماحول، معاشرت کی بدحالی نے شعرائے دہلی کو متاثر کیا۔ ان کی شاعری سینکڑوں دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ دہلی کے شعراء کے کلام میں سوز و گداز نظر آتا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ میری قسمت میں غم یا رب اتنا تھا، دل بھی یا رب کہیں دیے ہوتے۔ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہو رنگ و بو کریں۔ آنکھوں سے جو پوچھا حال دل کا، ایک بوند ٹپک پڑی دل کی۔ تیسری خصوصیات کے بعد جو چوتھی اہم خصوصیات ہے وہ ہے اختصار۔ اختصار شاعری کی وہ خوبی ہے جس کے ذریعے دو مصروں میں وہ بات کہہ دی جاتی ہے جو بڑی سے بڑی تقریروں میں ممکن نہیں۔ دہلی کے شعراؤں نے اس خوبی کو کثرت سے پیش کیا، اختصار سے اپنا بلند خیالات کا اظہار کیا، اشاروں اور کنایوں میں اپنے دل کی بات، سیاسی اور سماجی حالات پیش کیے۔ حسن و عشق کے واردات، زندگی اور کائنات کے اثرات، سیاسی حالات اور موضوع کو اختصار کے کوچے میں معانی کے دریا بہا دیے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ عزیز طلباء، پانچویں جو اہم خصوصیات ہے وہ ہے ایہام گوئی۔ ایہام گوئی سے دبستان دہلی کا کوئی بھی شاعر آزاد نہ رہ سکا۔ ولی سے لے کر تقریباً ہر شاعر نے لفظی صنعت گیری کر کے اس رجحان کو خاص طور پر توجہ دی۔ خود دل کا مجھے شراب ہوا، جگر شوختہ کباب ہوا۔ چھٹی خصوصیات دہلی دبستان کی ہے سادہ اور سلیس زبان کا استعمال۔ دہلی کے شعراء نے اپنے کلام میں سادہ اور سلیس زبان استعمال کی ہے، اپنے دل پر گزرنے والی ہر کیفیت کو سادہ اور فطری انداز میں بیان کیا ہے۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ وہ آئے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اس کے علاوہ دہلی کے شعراء نے ٹکسالی زبان استعمال کی ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ ساتویں اہم خصوصیات دبستان دہلی کی ہے لطیف استعارے اور تشبیہات کا استعمال۔ دہلی کے شعراء نے اپنے کلام کو لطیف استعارہ اور تشبیہ سے آراستہ کیا ہے۔ اس سے اردو شاعری میں دلکشی شگفتگی پیدا ہو گئی۔ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوڑی ایک گلاب کی سی ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ دہلی کے شعراء اکثر چھوٹی اور مترنم بحریں استعمال کرتے ہیں، مشکل قافیوں اور ردیفوں کو پسند نہیں کرتے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دہلی کی شاعری کی ضد ہے۔ ایک جگہ تباہی ہے، دوسری جگہ تعمیر، ایک جگہ ہنسی ہے، دوسری جگہ دل لگی، ایک جگہ نالہ و فریاد ہے تو دوسری جگہ ہے ایس و نشاط، ایک جگہ آہ تو دوسری جگہ واہ۔ دہلی کی شاعری زندگی کا علم یہاں پیش کرتا ہے تو لکھنؤ کی شاعری زندگی کا تربیہ رخ پیش کرتا ہے۔ دبستان دہلی کو دبستان لکھنؤ پر فوقیت حاصل ہے۔ دہلی کے شاعروں میں میر غالب، داغ ظفر، میر حسن سودا، ذوق کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اردو زبان کو جو بلندی دبستان دہلی سے حاصل ہوئی وہ دوسری دبستان سے حاصل نہیں ہو سکی۔ آج اردو زبان جو پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے یہ دبستان دہلی کی دین ہے۔ دہلی کی شاعری اردو شاعری میں ایسی کیفیت ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ نئے رنگ و روپ میں جلوہ گر ہونے والی ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا دبستان دہلی کی اہم خصوصیات۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آگے کے لیکچر میں ہم دبستان لکھنؤ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔
اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. املا جملہ میں غلطی ہوئی تو معاف کیجیے. پھر ملیں گے. اللہ حافظ. تھینک